جو قسمت پہ یقین رکھتا ہے وہ حسد سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے رویے نہ بدلیں، اپنا ظرف بڑا کریں۔ خود کو بہتر بنانے کی فکر کرو، دوسروں کو بدلنے کا کام اللہ پر چھوڑ دو۔ قرآن صرف پڑھنے کی نہیں، عمل کرنے کی کتاب ہے۔ جہاں صبر ختم ہوتا ہے وہیں آزمائش کا انعام شروع ہوتا ہے۔ جو رب سے جڑ جائے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ نیت نیک ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ رب نیتوں کو دیکھتا ہے، نتائج کو نہیں۔ زندگی کی خوبصورتی سچائی، سادگی اور صبر میں ہے۔ اچھائی کرو، واپس ضرور آئے گی، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ آئے۔ دعا میں طاقت ہے لیکن یقین اس کی جان ہے۔ یقین کے بغیر دعا خالی لفظ ہے۔ دل کو ہمیشہ نرم رکھو، یہی وہ زمین ہے جہاں رب کا نور اترتا ہے۔ جو دین سکھاتا ہے وہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ اسلام توازن کا دوسرا نام ہے۔ وقت سکھاتا ہے کون اپنا ہے، کون صرف نام کا۔ حالات آئینہ ہوتے ہیں، خوابوں کی قیمت جا کر ادا کرنی پڑتی ہے۔ سوئے رہنے والے کبھی خواب پورے نہیں کرتے۔ جو تمہیں رب سے جوڑ دے وہی رشتہ نبھانے کے قابل ہے، باقی سب وقتی ضرورتیں ہیں۔ رب کا قرب دنیا کی ہر دولت سے قیمتی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ نیکی چھپ کر کرو تبھی رب کے ہاں قیمت پاتی ہے۔ دکھاوے کی نیکی صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ کامیابی کے لیے دو چیزیں کافی ہیں، صبر اور استقامت، باقی سب خود ہی پیچھے آ جاتے ہیں۔ محنت چھپاؤ، نتائج خود بولیں گے۔ خاموشی کی محنت بلند آواز رکھتی ہے۔ جو نصیب میں نہ ہو وہ کوشش سے بھی نہیں ملتا، لیکن جو دعا سے ملے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا عبادت ہے اور اس پر عمل کرنا تقویٰ۔ اسلام صرف نماز نہیں، زندگی کا مکمل راستہ ہے۔ دنیا کی حقیقت صرف فانی ہونا ہے، جو آج ہے کل مٹی بن جائے گا۔ اصل کامیابی آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک آنسو دنیا کی 1000 مسکراہٹوں سے بہتر ہے۔ یہی آنسو جنت کی راہ کھولتے ہیں۔ کامیابی صبر اور یقین کی پیداوار ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ لوگوں سے توقع رکھنا چھوڑ دو، تمہاری خوشی اللہ سے وابستہ ہو۔ لوگ بدلتے ہیں، رب نہیں۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ دل کا سکون بھی ہے۔ جو دل سجدے میں لگ جائے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اکثر وہی لوگ تمہیں توڑتے ہیں جنہیں تم نے سب کچھ سمجھا ہوتا ہے، لیکن یہ ٹوٹنا ہی تمہیں جوڑتا ہے اللہ سے۔ عقل وہ خزانہ ہے جو کسی کو وراثت میں نہیں ملتا، یہ تجربوں، غلطیوں اور وقت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو یقین رکھو اللہ تمہارے لیے ایک خاص دروازہ کھول رہا ہے۔ کبھی کبھار خاموشی سب سے بڑی عبادت بن جاتی ہے، خصوصاً جب دل رنجیدہ ہو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ وعدہ انسان کا نہیں رب کائنات کا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہی اصل مجاہد ہے۔ اسلام نفس پر جیت کا نام ہے۔ حسد انسان کا سکون چھین لیتا ہے، شکر گزاری برکت لے آتی ہے۔ اپنا دل صاف رکھو، رزق خود بخود بڑھے گا۔ جو اللہ سے رجوع کرتا ہے دنیا اس سے چھوڑ بھی دے، اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے فیصلے بندے کرتے ہیں لیکن انجام ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اس پر یقین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سچائی وقتی طور پر نقصان دے سکتی ہے لیکن آخرکار عزت دلاتی ہے۔ جھوٹ وقتی بچاؤ ہے۔ جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرے، وہ خواہش ہو یا انسان، چھوڑ دو، یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں سکون تلاش کرنا ریت میں پانی ڈھونڈنے کے برابر ہے۔ سکون صرف ذکر الہی میں ہے۔ جب تم خود کو اکیلا محسوس کرو تو سمجھو اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ خلوت حقیقت میں قربت ہے۔
جنہیں دنیا کی فکر ہوتی ہے وہ نیند کھو دیتے ہیں، جنہیں آخرت کی فکر ہو وہ سجدے پا لیتے ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے گمان درست کرو، رب وہی دیتا ہے جو تمہیں فائدہ دے، جو نہیں ملتا وہ آزمائش ہوتا ہے، محرومی نہیں۔ سچ بولنے میں ڈر لگتا ہے لیکن یہ وہ روشنی ہے جو دل اور ضمیر کو روشن کرتی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں نماز کو نہ چھوڑو، یہی وہ ڈور ہے جو رب سے جوڑتی ہے۔ کچھ رشتے صرف زبان سے جڑے ہوتے ہیں اور کچھ دل سے، جو دل سے جڑتے ہیں وہ وقت سے آزاد ہوتے ہیں۔ تقدیر بدلنے کا راستہ محنت سے ہو کر گزرتا ہے اور دعا اس کی روشنی ہے، جو صرف سوچتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے تمہیں اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں تمہاری عقل کبھی نہ پہنچ پاتی، بس یقین رکھو۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، اکثر وقت پہ صبر کی معراج ہوتی ہے۔ جو چپ رہ کر برداشت کرے وہی بڑا ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر سیکھنے والا کبھی ہارتا نہیں، ہار صرف اس کی ہوتی ہے جو ضد میں جیت مانگتا ہے۔ جس انسان کو خود پر قابو ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی، یہی اصل کامیابی ہے۔ اسلام صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ کردار، اخلاق اور عدل کا سبق دیتا ہے۔ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لوگ تمہارے لفظ بھول جائیں گے مگر تمہارا برتاؤ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اخلاق سب سے بڑی پہچان ہے۔ مشکل وقت میں لوگ نہیں، صرف رب ساتھ دیتا ہے۔ اس وقت پہچان ہوتی ہے کہ اصل سہارا کون ہے۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بنتے ہیں۔ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، لفظوں کا نہیں۔ اپنی قدر خود سمجھو، دنیا صرف ظاہری قیمت جانتی ہے، دل کی قیمت صرف رب پہچانتا ہے۔ جو چیز تمہیں بار بار تکلیف دے سمجھ لو وہ تمہارے لیے نہیں بنی، چھوڑ دینا کبھی کبھی حاصل کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الفاظ نہیں۔ عمل کے بغیر دعا تیر کے بغیر کمان جیسی ہے۔ محنت کے ساتھ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دھوکہ دینے والے خود کو چالاک سمجھتے ہیں مگر وہ رب کو نہیں دیکھتے۔ انجام نیت سے باندھا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہی رب ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ تیرے حالات تو پھر بھی چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ پوری امید توڑ دیتا ہے، اس لمحے کرامت ہوتی ہے۔ سجدہ وہ عمل ہے جو زمین پر ہو کر آسمان سے جوڑتا ہے۔ وقت بتاتا ہے کہ کون اپنے ہیں اور کون صرف ساتھ۔ حقیقت وقت سے واضح ہوتی ہے۔ علم دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ دولت کم ہو سکتی ہے، علم صرف بڑھتا ہے۔ دنیا کے جھوٹے تعلق توڑ کر اللہ سے جڑو، وہ رشتہ کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ کو راضی رکھو، لوگ خود خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا وقت کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ لمحے نصیب بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں آزمائے تو سمجھ لو تم اس کے خاص بندے ہو۔ بے قدری چیزیں آزمائی نہیں جاتی۔ اکثر سجدے وہ کہہ دیتے ہیں جو لفظ نہیں کہہ پاتے۔ اللہ دلوں کی زبان سمجھتا ہے۔ جو خواب راتوں کی نیند توڑیں وہی اصل خواب ہوتے ہیں۔ محنت کرو، خواب خود تمہیں آوازیں دیں گے۔ جو اپنے اندر جھانک لیتا ہے دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اصلاح اندر سے شروع ہوتی ہے۔ محبت وہی سچی ہے جو عزت سے پہچانی جائے، صرف موجودگی نہیں، اہمیت ضروری ہے۔ جس کام میں برکت نہ ہو سمجھ لو اس میں نیت کا فرق ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے، دکھاوا نہیں۔ خاموش انسان کی آواز وقت دیتا ہے اور شور مچانے والے خود ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ وقت سب کا حساب لیتا ہے۔ ماضی کی فکر اور مستقبل کی پریشانی حال کی خوشی چھین لیتی ہے۔ زندگی آج میں جینے کا نام ہے۔
برے دن گزر جاتے ہیں لیکن جو سبق دیتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ جتنا صبر کرو گے اتنی ہی دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوں گی۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سچ میں طاقت ہے پر برداشت کی شرط کے ساتھ۔ سچ بولنے والا تنہا ہو سکتا ہے، کمزور نہیں۔ قبر کا اندھیرا صرف نیکیوں کی روشنی سے دور ہو سکتا ہے۔ مال، نام، شہرت وہاں کچھ نہیں۔ جو تمہیں بھول گیا اس کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ تمہیں بہتر یاد رکھنے والا دے گا۔ انسان کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ غصے میں ہو۔ غصہ ظرف کا آئینہ ہے۔ جتنا کم بولو اتنا کم پچھتاؤ گے۔ خاموشی اکثر عقل کی علامت ہوتی ہے۔ عبادت فقط فرض نہیں، دل کی تقسیم بھی ہے۔ اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے۔ خود کو بہتر بناتے جاؤ، دنیا خود تمہیں پہچانے گی۔ جڑوں کو مضبوط کرو، پھل خود بخود آئیں گے۔ اللہ کے فیصلے سمجھ نہیں آتے پر دیر سے بہت کچھ سمجھاتے ہیں۔ صبر کے بعد سب واضح ہوتا ہے۔ دوست وہ نہیں جو ساتھ بیٹھے بلکہ وہ جو غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کرے۔ وفا خاموشی سے پہچانی جاتی ہے۔ جب سب تھک جاتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے، بس دیر آزمائش کی ہوتی ہے، جواب کی نہیں۔ عقل مند وہی ہے جو خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ تکبر علم کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جو دل صاف ہو اسے دنیا کی گندگی چھو بھی نہیں سکتی۔ نیت نرمی لاتی ہے، نفرت نہیں۔ اگر کوئی تمہیں بار بار رلاتا ہے تو سمجھو اللہ تمہیں کسی سجدے کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ آنسو بے مقصد نہیں۔ دھوکہ دینے والے وقتی کامیاب ہوتے ہیں، انجام میں ہمیشہ رسوا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے مگر بے اثر نہیں۔ جو روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں وہ ہنستے ہوئے اٹھتے ہیں۔ اللہ دل کی حالت بدل دیتا ہے۔ دنیا کی خوشی عارضی ہے، اصل خوشی رب کی رضا میں ہے۔ جو رب سے جڑ جائے کبھی اداس نہیں رہتا۔ ہر حال میں شکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ شکر گزاروں کو مزید عطا کرتا ہے۔ عقل مند شخص دشمن کو بھی عزت دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے عزت دینا اپنا ظرف ہے، دوسروں کا حق نہیں۔ کبھی اپنے رب سے گلہ نہ کرو، وہ تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے اور بے زبانی کو بھی سمجھتا ہے۔ اپنے دل کو گندگی سے بچاؤ، نفرتیں پہلے دل کو مارتی ہیں، معاف کرنا دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی وہ نہیں دے گا جو تمہارے حق میں نقصان دہ ہو، بس دیر آزمائش کی ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان میں یہ 10 نشانیاں ضرور ہوں گی۔ نمبر 1، حسد آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا حالانکہ اس کے نزدیک آپ بہت برے ہیں۔ نمبر 2، حسد آپ کی ہر خوشی کا موقع کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے آپ کی خوشی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اسے برداشت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، حسد آپ کی ہر کامیابی کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 4، حسد کو آپ کے نقصان سے بہت خوشی محسوس ہوگی۔ نمبر 5، حسد کے نزدیک آپ کی ہر کامیابی گڈ لک ہے، چاہے آپ نے اس کامیابی کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو۔ نمبر 6، حسد کو آپ کے ہر اچھے کام میں برائی نظر آئے گی۔ نمبر 7، حسد ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں ہوتا ہے۔ نمبر 8، حسد آپ کی پیٹھ پیچھے دل کھول کر آپ کی برائی کرے گا۔ نمبر 9، حسد لوگوں کو آپ کے خلاف بھٹکانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ نمبر 10، حسد اپنی ہر ناکامی اور محرومی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائے گا۔ اکثر لوگ تمہیں تب یاد کرتے ہیں جب انہیں کوئی فائدہ چاہیے ہو، لیکن اللہ ہمیشہ تمہیں یاد رکھتا ہے۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو یاد رکھو تم رب سے مانگ رہے ہو، کسی انسان سے نہیں۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ نکھار دیتی ہے۔
جس دل میں رب کا خوف ہو وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو گرنے کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں گرا انسان دنیا کی ہر بلندی سے بلند ہوتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ مل جائے پر سکون نہ ملے تو سمجھو کچھ بھی نہیں ملا۔ سچ وہی ہوتا ہے جو وقت کے گزرنے کے بعد بھی قائم رہے۔ اکثر وہی لوگ تمہیں توڑتے ہیں جنہیں تم اپنا سب کچھ سمجھتے ہو۔ جن کی دعاؤں میں تم شامل ہو ان کی خاموش محبت کو کبھی کم نہ سمجھنا۔ عبادت سے فرض نہیں، یہ روح کی غذا ہے، بغیر عبادت کے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آسان زندگی وہ نہیں جس میں سب کچھ ہو، بلکہ وہ ہے جس میں دل مطمئن ہو۔ نیک عمل چھوٹا ہو مگر نیت بڑی ہو تو وہ عمل جنت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ کبھی کسی کے دل کو نہ توڑو، وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے مگر رب نہیں۔ مصیبتوں میں صبر، نعمتوں میں شکر، یہی ایمان ہے۔ جس دن انسان اللہ کے حوالے ہو جائے اس دن اس کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے، ہر دن ایک سوال اور ہر عمل ایک جواب۔ جو تمہیں رب کے قریب کرے بس وہی لوگ تمہاری زندگی میں رہنے کے لائق ہیں۔ جس دن تم یہ سمجھ گئے کہ ہر محرومی کے پیچھے رب کی حکمت ہے، ہر دیر میں کوئی بہتری ہے اور ہر آزمائش میں ایک نعمت چھپی ہے، اسی دن تمہاری روح سکون پا لے گی۔ بس یقین رکھو کہ رب کبھی ناانصافی نہیں۔ لوگ تمہیں جج کریں گے تمہارے ماضی سے، تمہاری غلطیوں سے، تمہارے زخموں سے، لیکن اللہ تمہیں جج کرتا ہے تمہارے دل سے، تمہارے ارادوں سے اور تمہارے صبر سے۔ تو اگر تم نے رب سے تعلق جوڑ لیا تو دنیا کے فیصلے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ جب تم رات کی تنہائی میں سجدہ کرتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے بہنے والا ہر آنسو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ صرف میرے لیے رو رہا ہے، اور رب اپنے روتے ہوئے بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے کہ کیسے خاموش رہنا ہے، کس پر اعتبار نہیں کرنا اور کب اپنے دل کو صاف رب کے حوالے کرنا ہے۔ یہی زندگی کا اصل سبق ہے۔ ہر چیز فانی ہے، رب باقی ہے۔ کبھی اپنی تکلیف کو لوگوں پر ظاہر نہ کرو، کیونکہ کچھ تمہارا مذاق بنائیں گے، کچھ ہمدردی کا دکھاوا کریں گے، لیکن صرف ایک ذات ہے جو حقیقتاً سنبھال لے گی۔ اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے اور صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تم جتنا اللہ پر یقین کرو گے اتنا ہی سکون پا لو گے۔ دنیا تمہاری محنت دیکھے گی لیکن رب تمہاری نیت۔ جب نیت خالص ہو جائے تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ دنیا تمہیں بار بار گرا سکتی ہے، لوگ تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ بس ایک سجدہ اور سب بدل سکتا ہے۔ جس دن تم اپنے غم، اپنی پریشانی، اپنی تنہائی اور اپنے آنسو اللہ کے سامنے رکھ دو گے، اسی دن سے تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو بغیر کہے سن لیتا ہے اور بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے۔ اکثر اوقات ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی اور جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں، انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو چیز تمہیں رب کے قریب کر دے وہی اصل کامیابی ہے۔ لوگوں سے امید رکھو گے تو مایوس ہوں گے، لیکن جب ہر چیز اللہ کے حوالے کر دو گے تو جو ملے گا وہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہوگا۔ رب وہی دیتا ہے جو تم مانگ نہیں سکتے مگر تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یقین رکھو اللہ بے حساب دینے والا ہے۔ سچے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں لیکن ان کی قدر وقت بتاتا ہے۔ جو دل اللہ کے نام سے دھڑکے وہ دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کے دل کو نہ توڑو، وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے لیکن رب نہیں۔ دوسروں کو ہرانے سے پہلے اپنے نفس کو ہراؤ، تبھی اصل جیت ہے۔